ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ بتاؤ کیا کہتے ہیں، وہ فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، اچھے کام بھی نہیں کرتا، وہ تو دیکھو بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ تو بڑے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو اچھے کام بھی کرتا ہوں۔ وہ میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہن بیٹی، ذرا توجہ سے سن، تیرا ایمان بچا رہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، مسلمانوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے نبی کی محبت دے کے دنیا کے مال و زر سے تنگ کر دیتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے نبی کی محبت نہیں دیتا، دنیا کا مال و زر ڈھیر دے دیتا۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی بھی محبت دیتا ہے، اپنے نبی کی محبت بھی دیتا ہے، اور مال بھی دیتا، عشق دیتا ہے۔ اے مسلمان، تجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ بننا چاہیے کہ اللہ مجھے دنیا بھی دے، دنیا کی دولت بھی دے، اور ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دے۔ آج یہاں پر جب آپ نماز پڑھیں نا تو نہ بھی رونا ہے، میں نے کیا کہا، نہ بھی رونا ہے، رونے والا منہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا ہے، سونے تو مجھے معاف کر دے۔ اس جگہ کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لینا، اس جگہ کو اپنی توبہ کا گواہ بنا لینا ہے، اس جگہ کو اپنی عبادت گاہ کا گواہ بنا لینا ہے۔ اگر کسی کی نیت میں کوئی دنیا داری ہے، میں جاؤں گا، فلاں بندہ آئے گا، اس سے مل لوں گا، کوئی بات نہیں ہے، اس سے میرا تعلق بھی ہو جائے گا، کاروبار بھی ہو جائے گا، اپنی نیت کو چھوڑ دو، صرف یہاں اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور کام نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بس۔ آپ کو نا ایک بات کو جو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، توبہ کریں گے تو فائدہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اعلان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، توبہ کرو۔ کیا کرو؟ سارے میرے ساتھ مل کے بولو، مرد عورتیں ایک یک زبان بولیں، اے ایمان والو میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ ایسی کرنی ہے جو توبہ کر کے توڑنی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو اس بات کا علم تھا، اللہ پاک کو اس بات کا علم ہے، اللہ پاک کو اس بات کا علم رہے گا کہ میرے بندے گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر یعنی ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، گناہ اور توبہ والا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ اور توبہ والا سلسلہ میرے بندوں کا چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میری بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، ایسی توبہ کرنی ہے جو توڑنی نہیں ہے، توبہ پکی توبہ کرو۔ اب مجھے بات بتائیں، بندہ تو بندہ جتنی مرضی پکی توبہ کرے، ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ پھر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دوبارہ توڑے تو نہیں آنا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تیرے سے توبہ ٹوٹ جائے تو میرا درد نہیں چھوڑنا، میری بارگاہ میں مانگنا نہیں چھوڑنا، میری بارگاہ میں رونا نہیں چھوڑنا، میری بارگاہ میں آنا نہیں چھوڑنا، میرے سے توبہ کرنی نہیں چھوڑنی، بس تیرا کام ہے میری بارگاہ میں رونا، اور میں رب ہوں، میرا کام ہے تیرے سارے گناہ معاف۔ آیت مبارکہ سنے ذرا، میں ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہیں کرنا، توبہ توڑنی نہیں ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے۔ اللہ، توبہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا کرے گا؟ اچھا، مٹانا کیوں ہوتا ہے؟ مٹائے گا بھلا کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے لکھے، وہ گواہ ہوں گے، جس زمین پر گناہ کیا وہ گواہ ہوگی، جس بندے کو پتا تمہارے گناہ کا وہ گواہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
وہ مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، جب وہ گناہ مٹ جائے گا، چاہے وہ فرشتہ ہے چاہے وہ انسان ہے، ہر دماغ سے اس کا گناہ نظر آنا، دیکھنا، سننا سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ ایسے قبول کرے گا۔ رب تو رب ہے نا، مالک تو مالک ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو مالک کل ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تو میری بارگاہ میں توبہ کرے گا تیرے پچھلے سارے گناہ میں معاف کر کے مٹا دوں گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مٹا دے گا۔ اب بحیثیت انسان اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے سے کتنے گناہ ہوئے، کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنی برائیاں ہوئیں۔ آگے سے حدیث قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں، انہیں باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، سادہ سادہ سے الفاظ میں گزارش کروں گا۔ آج موقع جو ہے نا وہ کوئی گہری باتیں سنانے والا نہیں ہے۔ آج موقع بتاؤں کیا ہے؟ سمپل ایک موقع ہے۔ کیا ہے؟ سونیا تیرے گھر آ گیا، اللہ تیرے گھر آ گیا، تم انہیں معاف کر دے بس۔ آج یہ موقع ہے، اور اللہ آج تیری بارگاہ میں اس لیے آ گیا ہوں، دور دراز سے کام چھوڑ کے، گاڑیوں پہ بسوں پہ سفر کر کے، نزدیک سے دور سے اس لیے آ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے پہلا سجدہ کریں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ہماری توبہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ کا چج آ جائے، رونا سیکھ لیں، رونا آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا سیکھ لیں، معافی مانگنا سیکھ لیں۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ رمضان کا مہینہ کون سا؟ پھر بولیں۔ رات کو نا ہم یہاں پر موئے مبارک شریف کی زیارت کروا رہے تھے، لوگ جو اعتکاف والے ان کو، بال مبارک کریم آقا علیہ السلام کو اس کی زیارت کروا رہے تھے۔ ایک بزرگ یہاں پر ہمارے پاس اعتکاف بیٹھے ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں بابا جی تارنا گل کرنی ہے۔ میں کہا جی، کہتے مجھے نظر نہیں آتا، تو میں کیوں دیکھا، میں کس طرح دیکھوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں بات آپ کو یہ سنا رہا ہوں، آپ کو تو سب کچھ نظر بھی آتا ہے، آپ تو کچھ دیکھ لو یار۔ ہمیں تو سب نظر آ رہا ہے نا کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنا علم ہونے کے باوجود کہ میں نے کیا کیا کردار ادا کیا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرہ جاری کرنا، اگر نہیں سیکھا تو پھر ہم نے کیا سیکھا دنیا میں آ کے؟ پتہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں توبہ کرتا نا، توبہ ہے کتنی لمبی بات توبہ والی، توبہ کیا کرنی یہ سنے گا، اللہ تم انہیں معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اے مالک تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، التجا کرنا، اس سے معافی مانگنا، اس کی بارگاہ میں گرہ جاری کرنا، اس کے سامنے اپنے خالی پانڈے نو، اپنے خالی برتن کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا کہ سونیا میں اپنا خالی پانڈا لایا، توبہ پروردگار میں نے کرنی ہے، سونیا اپنی رحمت نال معاف تو نے مجھے کرنا ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے اسے کہتے ہیں جمعۃ الوداع، آگے آ رہی ہے لیلۃ القدر، کیا آ رہی ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات کو 70,000 گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ کس رات کو؟ چاند رات یعنی پہلی رات سے لے کے اور عید والے دن تک، یعنی عید کی رات تک، یعنی جو آخری رمضان کا دن ہوتا ہے اس تک 70,000 گناہگاروں کی ہر رات میں بخشش ہوتی ہے۔
جب پہلا جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کتنے گناہگاروں کی بخشش عرض کرتے ہیں اللہ پاک کتنے گناہگاروں کی. اللہ فرماتا ہے کہ اتنے گناہگار جو ہے نا پورے ہفتے میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوئی ہے نا اتنے گناہگاروں کی اور بخشش فرما. پھر جب تیسرا جمعہ آتا ہے چوتھا جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ پہلے پورے مہینے کے اندر جتنے گناہگاروں کی بخشش کی ہے نا اتنے گناہگاروں کی اور بخشش فرما. اب یہ ہے جمعۃ الوداع. پورے رمضان میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوئی ہے نا آج اتنے برابر پھر ہونی ہے. آج سنیں ذرا میں آپ کو یہ بات کیوں سنائی میرے بھائیوں پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں. آج آخری جمعہ آ گیا رمضان کا. کیا آ گیا؟ آخری جمعہ. سوچو ذرا اگر ابھی بھی ہمارا بخشش کی لسٹ والوں میں نام نہیں آیا تو پھر تو کیا رمضان نہیں آیا. اگر ابھی بھی ہمارا بخشش والوں میں نام نہیں آیا ابھی بھی ان بندوں میں ہمارا نام شامل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا پھر تو روزے گزر گئے پھر تو رمضان گزر گیا. اگلا سال کس کو نصیب ہوگا کچھ نہیں پتا کسی کو. ہو سکتا ہے زندگی ہو پھر توبہ کی توفیق ہی نہ ہو سکتا ہے زندگی ہو کمزوری اتنی ہو کہ روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہو. ابھی میں باہر کھڑا تو ایک ساتھی ہے کہنے صوفی صاحب ہر سال اعتکاف بیٹھنا. میں ترس گیا دوسرا سال اعتکاف بیٹھا نہیں آتا میرے سے بیٹھا ہی نہیں جاتا میں کیا کروں. میرے بھائی آج آخری جمعہ رمضان کا. پردے میں سننے والی بہن بیٹی آخری جمعہ رمضان کا. آخری یہ جمعہ گزر گیا رمضان تو گزر گیا. اس رمضان میں بھی بخشش نہ ہوئی. پتہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اپنے رب سے اپنے گناہ نہ بخشوائے. خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک. بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے. اسی حدیث پاک کے دوسرے الفاظ بھی سننا جو ایک دفعہ نا پورا کلیجے کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ لفظ. فرمایا خاک آلودہ ہو جائے اس کی ناک. بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ملے اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے. ہائے ہائے. اے میرے بھائی پردے میں سننے والی میری ماں اور بہن اور بیٹی رمضان گزر گیا. اب مجھے بتا دیں رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ آج 26ویں رات ہے. آج کل 25ویں رات گزر گئی. آج 26ویں رات آئے گی. کل 27ویں رات ہے. گنے چنے کتنے دن رہ گئے ہمارے پاس رمضان کے؟ اور آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ رمضان گزر گیا بے حیائی نہیں چھٹی. رمضان گزر گیا گناہ نہیں چھوڑے. رمضان گزر گیا بے نمازی تھا بے نمازی رہا. رمضان گزر گیا برائیاں نہیں چھٹی. رمضان گزر گیا رمضان گزر گیا. رمضان کے دن اور راتیں گزر گئی. جیسے پہلے ناکام تھے اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ویسے کے ویسے ہی. میرے بھائیوں میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے نوجوانوں سے بچوں سے بزرگوں سے سبھی سے کہنا چاہوں گا ایک ہی فارمولا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا. کوئی اور فارمولا نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کا. کہنا کس انداز سے ہے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز سے آپ نے معافی مانگنی ہے؟ کس انداز سے معافی مانگنی ہے؟ کوئی اس میں فلسفہ نہیں ہے. کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے. سادہ سادہ اپنی زبان میں اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں جو زبان آپ کو آتی ہے. بچے بوڑھے جوان یہاں نا اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں عالم دین بیٹھے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن بیٹھے ہیں اور کموں پہ 600 سے زائد اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان یہاں پر اعتکاف بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان حافظوں سے
उन आलिमों से, उन जो एतकाफ वाले हैं ना, उनसे कहूंगा यार तुसी सारे रल के साढ़े वास्ते दुआ करो कि अल्लाह हम सबके गुनाह माफ करे, अल्लाह पाक हम सबकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमाए, तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान मैं पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, ऐ नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, खुसूसी तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुसूसी तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा कि कर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी। जवानी में तौबा करना पैगंबरों का काम है, पैगंबरों का सेवा है। और खासकर ये जो बैठे हैं जिनके चेहरे पर सफेद बाल हैं, जिनके सफेद बाल आ चुके हैं, चाहे वो शेव भी करते हैं लेकिन जिनके सफेद बाल आ चुके हैं, सादा से अल्फाज में कह दूं जिनकी उम्रें 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, इनके चेहरे पर सफेद बाल हैं, अल्लाह ताला को सफेद बालों की बड़ी हया है, बड़ी हया करता है। आज जुमातुल विदा है, क्या है? जुमातुल विदा है। पर्दे में सुनने वाली बहनें और बेटियां भी बैठी हैं जिनके सरों पर सफेद बाल आ गए हैं, माएँ जो बैठी हैं, जो बहनें मेरी हैं, जो बेटियां बैठी हैं, जो अभी जवानी में हैं, इन सबसे मैं कहना चाहूंगा आज इस जगह पर बैठ के तौबा अल्लाह की बारगाह से माफी कैसे मांगनी है, अल्लाह की बारगाह में गिराजारी कैसे करनी है, एक ही तरीका सादा सा, कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं है, अपने दिल में अल्लाह तेरी मेहरबानी तो मैंने माफ कर दे अल्लाह। और हम इसलिए नहीं रोते कि मेरे साथ वाला क्या कहेगा, ये रो रहा था, हम इसलिए रोते नहीं हैं। हम इसलिए नहीं रोते कि साथ वाला क्या कहेगा, ये रो रहा था। आज इस मस्जिद में इस अंदाज से रोना है कि मस्जिद तुम्हारे रोने की गवाही दे, अल्लाह ये तो मेरे पास आके भी रोया करता था, इसको तो माफ कर दे, तो मालिक तू तो बेनियाज है ना अल्लाह, तो इसको तो माफ कर दे। और रोने की बात हर रमजान में मैं सुनाता हूं। ये बात क्यों सुनाना चाह रहा हूं, क्यों गुजारिश करना चाह रहा हूं कि ये मस्जिद पहला सजदा, पहली नमाज जुमा, यानी पहली नमाज जुमा का पहला सजदा यहां पर। और कमाल बात देखें, अल्लाह का करम देखें कैसा है। मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, एक साथी से मैंने गुजारिश की जो मेरे साथी हैं इधर, उनसे मैंने कहा यार किस दिन इसका पहला सजदा करना चाहिए। उनका पीर साहब बेहतरीन तरीका है जुमातुल विदा को रखो, पहला जुमातुल विदा। अब तौबा का तरीका सुन लें। अच्छा तौबा पहले सुने, बंदा करता क्यों नहीं है, क्यों नहीं करता बंदा तौबा? हदीस पाक में ये आता है जब बंदा गुनाह कर करके जब बंदा गुनाह करता है उसके दिल के ऊपर एक स्याह दाग लग जाता है, स्याह धब्बा लग जाता है उसके ऊपर, स्याह दाग लग जाता है, स्याह धब्बा लग जाता है उसके ऊपर, जिससे उसका दिल स्याह होना शुरू हो जाता है। फिर वो तौबा करना भी चाहता है तो तौबा की तौफीक नहीं उसको मिलती, माफी मांगना भी चाहता है तो माफी की तौफीक उसे नहीं मिलती। आज हमें सोचना चाहिए, हमारी बेटी बीमार हो जाए हमें रोना आ जाता है, खुदा ना खास्ता बेटा बीमार हो जाए तो कलेजे नु हाथ पैंदा है, मां बीमार हो जाए रोना आ जाता है, कारोबारी नुकसान हो जाए रोना आ जाता है, हमारे घर का कोई फर्द बीमार हो जाए तो रोना आ जाता है। रोना नहीं आता तो किस बात में नहीं आता? अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता, हाय हाय, अपनी बुराइयों पर रोना नहीं आता, अपनी जिंदगी के काले करतूतों पर रोना नहीं आता। अब रोने का तरीका सुने ताकि हमें बात समझ आए और हम तौबा करें। सुने जरा रोने का तरीका, तवज्जो से सुनेगा ना तो यकीन जाने आज ये यहाँ से एक दुआ मांग के जानी है, सिर्फ एक दुआ, ए अल्लाह मुझे रोना नहीं आँख दे दे, अल्लाह मुझे रोने वाला दिल दे दे, अल्लाह जब मैं तेरी बारगाह में, मैं तू जब मेरे पे करम किया चाहे करे ना तो अल्लाह मुझे तेरी बारगाह में रोना आ जाया करे। मेरे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश नहीं होती थी, बारिश के लिए जमा किया बंदों को, कहा कि फलां जगह पर चलो जमा हो जाते हैं, जमा हो गए, वो मजमे में सारे बंदे जमा हो गए। जब मजमे में जमा हो गए बंदे सारे, अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ की, बारी ताला तेरा हुक्म था, मैंने बंदा जमा कर लिया,
اللہ باران رحمت نازل کر دے. اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوا؟ میں کیا موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر، تیرے اس ہزاروں کے مجمع کے اندر ایک ایسا گناہگار بیٹھا ہے جس نے اپنی ساری زندگی کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے. جب سے وہ حد بلوغت میں پہنچا اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے. اے موسیٰ اس بندے سے کہہ دے کہ اٹھ کے چلا جائے. جیسے وہ اٹھ کے مجمع سے باہر جائے گا نا تو میں باران رحمت نازل کر دوں گا. اب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے نا، آپ تو اچھے لوگ ہو، مجھے تو پتا ہے کہ میری کیا کرتوتے ہیں، میں کیا کچھ کرتا رہا ہوں. ہر کسی کو پتا ہے نا میں کیا کیا کرتا رہا ہوں. ہر بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں. اس بندے کو پتا چل گیا کہ میری بات ہو رہی ہے. اسے کیا پتا چلا کہ میری بات ہو رہی ہے. اب میں آپ کی اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس نے نا اپنا سر جھکایا اور اپنا سر اپنے گھٹنوں میں لیا. کہتا سونے آج میری عزت رکھنا ہے. اے اللہ آج میری عزت رکھ لے. اگر آج میں اٹھ کے گیا نا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بڑا پاپی گناہگار ہے. اے اللہ تو مجھے آج معاف کر دے. اللہ بنی اسرائیل کو مجھے کیا کہے گی کہ یہ بڑا گناہگار ہے. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، مجھے پتا ہے تو بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ تو آج میری عزت رکھ لے. مالک تو آج میری عزت رکھ لے. آئندہ میں کبھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا. اللہ تیرا میرا وعدہ رہا، تو آج میری عزت رکھ لے، آج میرا برہم رکھ لے. اللہ تو آج مجھے معاف کر دے. معاف کرنا تو تیری شان کریمی ہے نا. اللہ سارے مجمع کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں گا. اللہ مجھے ذلت سے بچا لے، تو عزتیں دینے والا ہے. اللہ آج میری عزت رکھ لے. اگر موسیٰ کو پتا چل گیا یہ گناہگار ہے، مجھے اس مجمع سے نکال دے گا. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، سونیا تو آج میری عزت رکھ لے. میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان مکمل کیا. بندہ بھی کوئی نہیں اٹھ کے گیا. بارش بھی شروع ہو. بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا. بارش بھی شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی. اللہ پاک سے عرض کی باری تعالیٰ سونے بندہ کوئی نہیں اٹھیا. اللہ بندہ کوئی نہیں اٹھا. بارش شروع ہو گئی ہے. مالک و مولا میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ بندہ بھی کوئی نہیں گیا. بارش بھی شروع ہو گئی. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس بندے نے اپنے دل میں توبہ کا ارادہ کیا، آپ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما ڈالے. دل میں توبہ کی، دل میں توبہ کی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ میرے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 طرح کے دل ہیں. 4 طرح کے دل. مومن کا دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. ایمان کی روشنی سے مومن کا دل ایمان کی روشنی سے روشن ہوتا ہے. اپنے دلوں کو توبہ والے دل بناؤ. توبہ والے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے دل بناؤ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گناہگار تھا، گناہ نہیں چھوٹتے تھے اس کے. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا موسیٰ فلاں بن فلاں بندہ ہے، اس کو بلا، اس کو سمجھا دے. اب گناہ نہ کرے. اب گناہ کرے گا تو اس پہ قہر الہی نازل ہوگا. گناہ کرنا چھوڑ دے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بلایا، بھائی ذرا بھائی فلاں بن فلاں بندے کو بلا کے لاؤ. اس کو بلا کے لائے. مایا کہ تو گناہ چھوڑ دے، تیری وجہ سے اعلان ہوا ہے کہ اس کو گناہ چھوڑ دے ورنہ قہر الہی نازل ہوگا، اور تیری وجہ سے باقیوں پر بھی ہو جائے گا، تو گناہ چھوڑ دے. میں تو یہ کہوں گا گناہگار تھا وہ، بڑا ہی پاپی سیاکار تھا. آپ تو اچھے لوگ ہو. میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنی کرتوتوں کو جانتا ہوں نا. وہ کیا کہنے لگا؟ کہنا موسیٰ اچھا یہ تیرا میرا وعدہ رہا، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب گیا. چند دن گزر گئے، پھر گناہ شروع ہو گئے. یہ میں ان کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں جو 2 دن بعد پھر گناہ، 10 دن بعد پھر گناہ، مہینے بعد پھر گناہ. جب موقع ملا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. جب موقع ملا چھوڑتے نہیں ہیں. ہر روز رات سونے سے پہلے نازیبا ویڈیو، نازیبا تصویریں، گناہ کی چیزیں دیکھ کر سونا. وہ سوچ تو صحیح پگلے، خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے موت آ گئی تو کہاں ٹھکانا ہوگا تیرا؟
चंद दिन के बाद फिर गुनाह किया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर फरमाया कि मूसा उसने फिर गुनाह कर लिया, उसको बुलाया, फिर कहा शर्म कर, तूने फिर गुनाह कर लिया, तुझे शर्म नहीं आती? अब उसने फिर तौबा की, अच्छा मूसा मैं आइंदा नहीं करूंगा। फिर जब दोबारा किया, चंद दिन बाद फिर गुनाह हो गया, चंद दिन बाद फिर गुनाह कर लिया, फिर बुलाया। जब 4 मरतबा मुसलसल ऐसा हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मूसा अब उस पर मैंने कहरे इलाही नाजिल करना है। क्या करना है? वो बाज नहीं आता, उस पर कहरे इलाही नाजिल होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उठाओ इसको, उठा के दूर फेंका, उसको जंगल में फेंको, इसकी वजह से हमारे ऊपर भी कहर नाजिल हो जाए। और जब उसको जंगल में फेंक के ना सुनो, फिर अल्लाह की रहमत भी क्या रहमत है। जब दूर फेंके ना वो बंदा क्या कहता है, कहना वाह मालिका मुक गई तेरिया रहमत, हाय अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है, अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा करीम और बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह मैंने तो तेरे बारे में बड़ा सुना तू तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह मैंने तो ये सुना है कि तूने जब अपना अर्श बनाया था तो उसके ऊपर लिख दिया था दायब कि मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पर गालिब है। अल्लाह मैंने तो सुना तू बड़ा रहमान और रहीम है, बस तेरी मुक गई रहमत सारी। अल्लाह अगर तेरी इतनी थोड़ी रहमत है ना तो तू सारे गुनाहगारों के गुनाह मेरे खाते में डाल दे और अल्लाह बाकी लोगों को माफ कर दे तू। अल्लाह मैं तो ये जानता हूं तू बड़ा रहमान और रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू गफूर रहीम है, तू तो माफ करने वाला है, तू तो दरगुजर करने वाला है। अल्लाह मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया सोने जरा तेरी साथ में तकलीफ हुई है। अल्लाह मैंने तो तेरे बारे में बड़ा सुना था, तो बड़ा रहमान और रहीम है। इतनी बात उसने चीख मारी और रूह कब्ज हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मूसा वो फलान जंगल में मेरे एक यार पड़ा, उसको नहला धुला और उसको कफना के दफना दे। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम गए और वही गुनाहगार दर्द की बारी ताला सोनिया ये तो वही है जिसमें कहरे इलाही नाज़िल हो रहा था। अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा तुझे पता नहीं है, ये मेरी रहमत से नाउमीद नहीं हुआ, इसने बात ऐसी की मेरी रहमत जोश में आ गई, मैंने इसके गुनाह माफ करके इसके गुनाहों को नेकियों में बदल डाला, मेरे यारों में इसका नाम आ गया है। मेरे भाइयों पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों सोचो जरा, अभी भी अगर हमें अल्लाह ताला की रहमत से मांगना नहीं आया तो फिर कब मांगेंगे? अभी भी हमें रोना ना आया तो फिर कब रोएंगे? जिंदगी गुजर गई यार सारी हमारी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों जिंदगी गुजर गई, मेरी बेटियों जिंदगी गुजर गई, रमजान के दिन गुजर गए, आज जुमातुल विदा जुम्मे का यानी आखिरी जुमा रमजान का जुमातुल विदा गुजर गया आज। सुने हदीस पाक जरा, मैं जब बंदा अपने गुनाहों पर नादिम हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी माफी मांगने से पहले उसके गुनाह माफ कर देता है। हाय बंदा ऐसा से गुनाह नादिम हो जाए, अल्लाह मैं गुनाहगार में मान गया। किसी बंदे को कोई बुलाता है ना बंदा, उसे क्या कहता है तुम मानते जा यार, तुम मान तो सही। मेरे भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद है जिसने दिल में तौबा का इरादा कर लिया, जिसने एहसास से गुनाह जिसको हो गया, अल्लाह ताला उसकी माफी मांगने से पहले उसके सारे गुनाह माफ फरमा डालेगा। ये जुमातुल विदा है। हदीस पाक सुन लें, फिर मैं आपसे बाकी बातें गोशगुजार करता हूँ। जुमातुल विदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से देखो इस जुमातुल विदा में बरकतें देखो, जुमातुल विदा की और बरकतें देखो इस जहां की है। क्योंकि रमजान की घड़ियां अब गुजर गई, अब तो अलविदा 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 है। माह रमजान तो हमसे जुदा है, अब नहीं आएंगे हम जगाने। ये रमजान हदीस पाक में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुने जरा, करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की घड़ियों में जो बंदा नफल पढ़ेगा उसको फर्जों का सवाब होगा, जो तौबा करेगा अल्लाह उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और माफी मांगने का अल्लाह ताला की बारगाह से बेहतरीन तरीका है, अपने गुनाहों को देखो। सबसे पहले अपने गुनाहों को, किसको देखो? सबसे पहले अपने गुनाहों को देखो कि कौन है बंदा
اور ہم نے کیا کیا کھیل کھیلے یہاں پر، زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی اچھا پھر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا. یہ بھی سنو ذرا توجہ سے، رونا کیوں نہیں آتا. نبی، انبیاء، معصوم، گناہوں سے پاک نبی کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے وہ رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. رویا کرتے تھے تو داڑھی مبارک سے آنسو بہہ کے نیچے جایا کرتے تھے. پتہ ہے آدم علیہ السلام کتنے سال روئے؟ 350 سال روئے. غلطی کیا ہوئی؟ بس جس ایک درخت کا پھل نہیں کھانا تھا وہ پھل کھا لیا، یہ غلطی تھی بس. ہمارا تو یقین ہے کہ انبیاء سے ایسی غلطی کروائی جاتی ہے تاکہ امت کو توبہ کی رہنمائی مل جائے، امت کو پتہ چلے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی ہے. اتنی سی غلطی کر کے 350 سال روئے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اندازہ لگائیں اور اپنے رونے کا اندازہ لگائیں کہ کتنا ہمیں رونا آتا ہے. اپنے گناہوں کا اندازہ لگائیں اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا اندازہ لگائیں کہ کتنا رونا آتا ہے ہمیں، کتنا کو ہم رو لیتے ہیں. اس میں توبہ کرتے ہیں. توبہ کیسے کرنی؟ اپنے سروں کو جھکانا ہے اور کہنا اللہ اپنے سروں کو جھکاؤ، سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے 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 ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے سروں کو جھکاؤ. کوئی سر اٹھا نہ رہے یار. اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے مالک کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ یار. جی ویکھا میں عملہ ولے، اپنے اپنے گناہوں کی کتابوں کو کھولو. میرے بھائی اس بچے کی چھوٹی سی بات کو یاد رکھو. کہتا ہے پیر صاحب دعا کرو اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے. میں ابھی تک اس بچے کی شکل کو نہیں جانتا، مجھے اس کی شکل بھی بھول گئی ہے کہ کون بچہ ہے وہ. لیکن سوچو اس نے اپنی ماں کا کوئی کیا سین دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کہنا شروع کر دی. اگر خدا نخواستہ ہماری اولادوں کو ہمارے اعمال کا پتہ چل گیا تو باپ کہنے سے شرمائیں گے، اماں جی کہنے سے شرمائیں گے، ماما پاپا کہنے سے شرمائیں گے کہ میرا باپ اس کردار کا مالک تھا، میری ماں اس کردار کی مالک تھی. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا تیرے بندے تیرے گھر میں آ گئے. اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے. اللہ تیری بندیاں تیری بارگاہ میں آ گئی. اللہ تیرے منگتے، اللہ تیری بھکاری، تیرے منگتے، تیری بارگاہ میں آنے والے تیری بارگاہ میں آ گئے. اللہ آج تو جمعۃ الوداع ہے نا. اللہ پاک میں نے تیرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے جو ان سب کو بھی سنا رہا ہوں کہ میرے کریم لاجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں جمع کرو پورے رمضان میں کتنے گناہ گاروں کی بخشش کی ہے، جتنے گناہ گاروں کی بخشش کی ہے آج جمعۃ الوداع کے صدقے اتنے گناہ گاروں کی اور بخشش فرما دے. اے مالک و مولا آج جو لسٹ بنے بخشش کرنے والوں کی انوار مدینہ میں جمعہ پڑھنے والوں کا نام شامل ہو جائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما. اللہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو ہمیں توبہ کر کے اسے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اگر اللہ کسی نے اپنی بہن کا حق مارا تو بہن کا حق دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، اس کا مفہوم ہے کہ جس کی زندگی میں ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ملے اور اس کی خدمت کر کے اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی. بابا فرید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا جو دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو عبادت کرتا تھا، اور سارا دن روزہ رکھنا رات کو عبادت کرنا، اور اپنی ماں سے کہا ماں جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں پھندا ڈال کے گلیوں میں گھسیٹنا اور کہنا کہ ماں باپ کے نافرمانوں کا یہی حال ہوتا ہے.
اے ماں میرے گلے میں پھندا ڈال دینا۔ نوجوان بھی وہ تھا جو دن کو توبہ کرتا تھا، روزہ رکھتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا۔ اس نے کہا ماں میرے گلے میں پھندا ڈال کے مجھے گھسیٹنا۔ جب وہ چلا گیا تو کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کے گلے میں پھندا ڈالے گی؟ بیٹے کی وصیت تھی۔ جیسے رسی قریب لے کے گئی تو حاتف غیبی سے آواز آئی بڑھیا چھوڑ دے، یہ تو میرا دوست ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ اے مالک و مولا ہمارا اپنے دوستوں میں نام شامل کر لے۔ اللہ اس زمین کو گواہ بنا دے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں جس کو رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ میری بیٹیوں جس کو رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ میرے بیٹوں جس کو رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو۔ اور یہ نہ سوچو کہ میرے ساتھ والا کیا کہے گا، میرا بیٹا کیا کہے گا، میرا والد کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا، میرا دوست کیا کہے گا۔ اس انداز سے رو کہ تیرا بیٹا کہ اللہ میرے باپ کو تو معاف کر دے۔ یہ چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان سے میری التجا ہے، میری اولاد بھی یہی بیٹھی ہے نا، بچوں سے میری گزارش ہے، سارے بچے اپنے اپنے باپ اور ماں کے لیے کہہ دو اللہ پاک میرے ماما پاپا کے گناہ معاف کر دے۔ اے رب ذوالجلال، اے مالک و مولا، اللہ اس آستانے کو آباد فرما، اللہ اس آستانے میں آنے والوں کو آباد فرما، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ہماری بہنوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ہماری اولادوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ہماری اولادوں کے نصیبوں کو اچھا بنا، اللہ ہماری اولادوں کے نصیبوں کو اچھا بنا۔ اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مالک مالک مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ ایک بیٹی بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا فرما، اللہ ایک بیٹی بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا فرما، اللہ ایک نوجوان بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد نرین عطا فرما۔ اللہ بعض اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، میرا بیٹا ہے اللہ اس کو بھی اولاد نرین عطا فرما۔ مالک ذوالجلال جن کی اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک بنا، جس کے بچے راہ راست سے ہٹ گئے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ باندھ کے گزارش کرتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جن بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات آسانیاں پیدا فرما، جن نوجوانوں کے رشتوں کے معاملات آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں ایک التجا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اس آواز کو بھی سن رہے ہیں نا، اللہ جو قرض دار اس کو قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا تیری بارگاہ میں ایک التجا ہے، اللہ کسی کے ایک آنسو کا صدقہ جس کو ابھی تک بھی رونا نہیں آتا نا، رونے والی آنکھ عطا فرما، اللہ تو رونے والی آنکھ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، اللہ پاکستان کی خیر فرما، اللہ پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فلسطین پہ اپنا خاص کرم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اللہ فلسطین کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اسلام دشمنوں کو نشت و نابود فرما، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نشت و نابود فرما، اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نشت و نابود فرما، اللہ اسلام دشمنوں کو نشت و نابود فرما، اللہ اسلام دشمنوں کو نشت و نابود فرما۔ مالک مولا تیرے بندے تیری بندیاں یہاں پر آئی ہیں، ایک بیٹی نے ایک چٹ لکھ کے بھیجی ہے آج، اس میں لکھا ہے کہ صوفی صاحب دعا کرنا کہ میری زندگی میں کبھی موقع نہیں آیا کہ میں رو سکوں، 11 سال ہو گیا میری آنکھ سے کبھی آنسو نہیں گرا اللہ کی بارگاہ سے، اور گناہ بھی نہیں چھوٹتا اور رونا بھی نہیں آتا۔ آج میں اس مجمع میں اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر آنسو نکل آتے ہیں
अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। जो गुनाहों की बीमारी में मुबतला है अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा, अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा, अल्लाह रोने वाली आंख अता फरमा, अल्लाह रोने वाला दिल अता फरमा, अल्लाह अपनी याद में रहने वाला दिल अता फरमा। मालिक मौला खुसूसी तौर पर जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिन्होंने इसमें मदद की, जिसने एक ईंट का भी हिस्सा लिया, अल्लाह उसको भी अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका अल्लाह उसकी नस्लों की खैर फरमा। अल्लाह एक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, अल्लाह उसकी बेटी को सेहत का बड़ा अता फरमा। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हो, अल्लाह बेटियों वालों की खैर फरमा। जो बैरून मुल्क में लोग बैठ के अल्लाह इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अल्लाह सबकी खैर फरमा। जो दूसरे शहरों में ऑनलाइन देख रहे हैं अल्लाह सबकी खैर फरमा। जो इस दुआ में शामिल है अल्लाह सबके ऊपर अपना खास करम फरमा। अल्लाह सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में एक इल्तिजा है, आज इस मजमे में कोई गरीब ना रहे अल्लाह, जिस मजमे में कोई कर्जदार ना रहे अल्लाह, इस मजमे में कोई बे औलाद ना रहे अल्लाह, कोई बेनमाजी ना रहे, तो कोई माँ बाप का नाफरमान ना रहे। मालिक मौला इनके कारोबार में और बरकतें अता फरमा, अल्लाह इनके रिस्क में अज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह तेरे बंदे तेरी बारगाह में अल्लाह मालिक मौला तेरे बंदे अगर तेरे घर से भी खाली चले गए अल्लाह, हमने तो अपने बड़ों से ये सुना है कि 4 बंदे रल के किसी के घर चले जाना तो कहते मनु फलाने दी हया मार गई, मनु तेरी चिट्टी दाढ़ी दी हया मार गई। हमारी को बोला या तो सफेद दाढ़ियों वाले सफेद बालों वाले औरतें मत तेरी बारगाह में आ गए। अल्लाह सारे के सारे तुझे राजी करने के अल्लाह तो हम सबसे राजी हो जा। हमारी को बोला हम सबसे राजी हो जा, हमारी को बोला हम सबसे राजी हो जा। अल्लाह आज इस तेरे घर में आके जहां पर पहला सजदा अदा करना है तेरी बारगाह के अंदर पहला सजदा होगा ना, हमारे किसी एक बंदे का आंसू कबूल करके अल्लाह अपने महबूब का सदका करम नवाजिया फरमा। हमारी को बोला अपने महबूब का सदका करम नवाजिया फरमा। सभी को मोहब्बत रसूल अता फरमा, इश्क मुस्तफा अता फरमा, करीमा का इस्लाम का इश्क अता फरमा। हमारी को बोला खसूसी तौर पर जिन्होंने खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया है, खादिम हुसैन रज़ी अल्लाह उसकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा, उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा। जो लोग जहां जहां दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमा। ए मालिक मौला खसूसी तौर पर जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं अल्लाह सबके दिलों में क्या क्या हालात है तू बेहतर जानता है। मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, अगर अभी तक भी रोना नहीं आया ना तो खुदा के वास्ते एक बार कह दे सुने चलो उनते मनु माफ कर दे। हजरत इमाम अबू हनीफा अपना गिरेबान पकड़ते थे ऐसे, और एक जगह बनाते कि अपनी दाढ़ी में पकड़ के खींच के कहते थे अल्लाह बड़े तज्जुब की बात होगी तो इमाम अबू हनीफा को भी माफ कर देगा। मालिक मौला ये तेरे बंदे तो बड़ी दूर दराज से और बड़ी करीब से सिर्फ इसलिए आया तेरे घर के अंदर कि पहला सजदा करेंगे ना तो तौबा नसीब हो जाएगी। ए मालिक ये तेरे दूर से और करीब से आने वाले बंदों की तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इस इलाके पर अपना खास करम फरमा, इस मोहल्ले पे अपना खास करम फरमा, इस जगह पे अपना खास करम फरमा। मेरे भाइयों चंद लोगों के लिए अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे, फिर उसके बाद नमाज के बाद दोबारा भी दुआ होगी और दोबारा भी दुआ मांगेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है अपने मन में अपने मन की मुराद मांगे। जरा सारे आपसे गुजारिश है जब अपने लिए दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ फरमा।
جس کو ابھی تک بھی رونا نہیں آتا، خدا کے واسطے اپنا ہاتھ باندھو اپنے اللہ کی بات، اپنا سر جھکا، میری بیٹی اپنا سر جھکا، اے نوجوان اے بزرگوں اپنا سر جھکاؤ اپنے مالک کی بارگاہ میں، کہہ دے اللہ تو مجھے معاف کر دے سونے، ہاں اللہ تیرا میرا وعدہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔